خیر صاحب آپ نے کہا نا کہ رپورٹ بنی ہے 2016 میں آپ نے سبسڈی دی تھی، شوگر کرائسس آیا جی بالکل دی تھی گندم کی، میرے باویسی ایسی رپورٹس پڑھی ہیں 2013 میں آپ کی حکومت سے پہلے کی میں نہیں بتاتا، بزنس ریکارڈر کی خبر ہے، 2013 میں جب آپ کی حکومت آ گئی تو گندم مہنگی ہو گئی، کرائسس آیا، گندم مہنگی ہو گئی. اب مجھے صرف ایک چیز آپ نے کہا نا یہ سوال پوچھنا چاہیے جو کہ بالکل یہ سوالوں کا جواب، مسئلہ یہ اس ملک میں پرابلم یہ کہ آج تک کسی نے سوالوں کے جواب نہیں دیے. خیر صاحب ایکسپورٹ آف ویٹ ہم نے 2013 آپ کی حکومت میں کتنی گندم امپورٹ کی ہے، کتنی گندم ایکسپورٹ کی ہے، ذرا یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. 2013-14 دیکھیے گا، یہ آپ کی حکومت ہے، 7.5 لاکھ ٹن گندم ہم نے پاکستان سے باہر بھیجی ہے اور 4,74,557 ٹن امپورٹ کی ہے. یہی الزام ہے نا کہ کس طرح آپ نے گندم امپورٹ کر دی جب شارٹیج تھی. یہ تو آپ کی حکومت دیکھیے 2013-14 14-15 دونوں میں 7 لاکھ ٹن آپ نے ایکسپورٹ کی، 2014-15 میں 6,81,212 ٹن آپ نے دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے اسٹیٹسٹک گورنمنٹ کا ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں if it is correct تو بالکل اس کی بھی پروب ہونی چاہیے. لیکن یہ ہوئی کیسے ہے؟ نہیں یہ کیوں نہیں پروب ہوئی؟ میں آف دی کف اس کے اوپر جو ہے بحث نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک چینی کی آپ کو بات ہم نے جب ٹیک اوور کی ہے گورنمنٹ 2013 میں چینی 53 روپے 53 روپیز ایک کلو تھی. جب ہم نے گورنمنٹ چھوڑی ہے وہ 52 روپے تھی، 52 روپے ایک. سر 2016 میں کتنی تھی چینی؟ 64 روپے 50 پیسے. 2017 میں اس لیے چینی کی قیمت گری تھی، گنا 140 روپے کی سپورٹ پرائس پہ خریدا گیا تھا. لیٹس بی فیئر، سٹیسٹکس ہے لیکن چھوڑ دیتے ہیں اس کو، میں اس کے اندر کیونکہ یہ گراؤنڈ فیکٹ ہارڈ فیکٹس ہے. کسی سے پوچھ لیجیے گا، شہباز صاحب کی اپنی میاں منیر صاحب سے پوچھ لیں، ان کی مل لیں، شہباز صاحب کی مل لیں، ان سے پوچھ لیں. گنا سستا ہوا سر، گنا سستا ہوا، چینی کی قیمت سستی ہو گئی، گنا مہنگا ہوا. جب آپ سپورٹ پرائس انشور کریں گے تو کاشف میں اس کانسیپٹ کے خلاف ہوں. سپورٹ پرائس کے نہیں میں ایک وائڈر ڈسکشن ہو جائے گی، لیکن میں پھر بھی مختصراً 1-1.5 منٹ میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے یہاں پہ کاٹن کا جو رقبہ ہے نا اس کو ریڈیوس کر کے دن بدن جو ہے گنے کا رقبہ جو ہے انکریز کیا. یہ کیوں ہوا؟ یہ میری بات سنیں نا، مجھے بہت اچھے، میں نے I'm happy that you somebody like you is talking about it. پلیز مجھے دیکھنا میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. میں اس کو ایک ایشو کے طور پہ جو ہے ایک نیشنل ایشو گنا جو ہے نا وہ پانی بڑا کھینچتا ہے. بس سمجھ لیں آپ نے ہینڈ پمپ لگا دیا ہے، اتنا پانی کھینچتا ہے، یا ٹیوب ویل لگا دیا ہے اتنا پانی کھینچتا ہے. ہم نے شوگر دس از ناٹ ٹوڈے اور ٹمورو، اٹس اسٹریچڈ اوور ڈیکیڈز میں بھی، کہ ہم نے شوگر جو ہے اس میں جو شفٹ کیا اور موسٹ آف دا ٹائم انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز کم ہوتی تھی، ہمارے یہاں پہ شوگر مہنگی ہو جاتی تھی. اس کے بعد ہم سبسڈی میں پڑھتے تھے کہ جو ڈفرینشیل ہے انٹرنیشنل مارکیٹ اور لوکل میں اس کو برج کیا جائے. اس کا علاج تو یہ ہے نا کہ آپ یہاں پہ کاشت کم کر دیں، اس کا ایریا جو ہے وہ سکڑ جائے اور گندم آپ جو ہے وہ ایک قسم کا دیں. بہت سی چیزیں امریکہ میں تیار ہو سکتی ہیں لیکن وہ چائنا میں اس لیے تیار کراتے ہیں، وہاں سے اس لیے امپورٹ کرتے ہیں کہ ان کو اپنے گھر میں مہنگی پڑتی ہیں، چائنا سے ان کو سستی پڑتی ہیں. یہ why can't we do that؟ کہ اگر چینی کیوبا جب when I was growing up اور یا میں I was younger تو چینی جو ہے کیوبا سے آتی تھی، برازیل سے آتی تھی، اور ان ممالک میں جہاں پہ گنا ہوتا ہے سینٹرل امریکن کنٹریز یا ساؤتھ امریکن کنٹریز یا کریبین سے جو ہے شوگر آتی تھی. اور ایک گورنمنٹ جو ہے ڈیسائیڈ کرتی تھی کہ بھائی ہمارے گھر میں جو ہے شوگر اتنے بھی کی پڑ رہی ہے، انٹرنیشنلی ہم اتنی اس حساب سے پھر ہم گنے کی کاشت بھی ڈٹرمن کرتے تھے. یہاں لوگوں نے 25-25 30 ہزار کے اپنے فارم بنا لیے جہاں پہ وہ گنا کا جو ہے. دیکھیں یہ آپ کی کاشت کی جو پالیسی ہے یا کلٹیویٹ کرنے کی زمین کی زمین آپ کی اپنی ہے، وہ آپ کی اپنی ملکیت ہے، لیکن گورنمنٹ کو چاہے وہ ہماری ہے یا موجودہ ہے یا اس سے پہلے حکومتیں ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری لوکل یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا سچویشن ہے، ہمیں کون سی کراپ جو ہے، ہماری کراپ جو ہے ہماری کاٹن جو ہے وہ کبھی مار نہیں کھا سکتی، ہمارا چاول کبھی مار نہیں کھا سکتا. یہ ایسی کراپس ہیں جو کہیں ہماری شوگر مار کھاتی ہے کوالٹی میں، بائی دی وے کوالٹی میں مار کھاتی ہے، وہ ہماری اچھی کوالٹی کی شوگر نہیں سمجھی جاتی. یعنی ایون میں آپ کو کیا بتاؤں سر خالد صاحب، لیکن ایک بات تو بتائیں، یہ آپ کی بات، کیونکہ یہ بات میں ٹی وی پہلے بھی کر چکا ہوں، کس طرح ہوا، لیکن جب شہباز شریف صاحب اور میاں صاحب اپنی شوگر میں لے گئے ساؤتھ پنجاب میں، آپ نے اس کے اوپر شور ڈالا تھا کیبنٹ
کہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس وہاں پہ وہ زیادہ کیا کہتے ہیں کانٹینٹ شوگر کانٹینٹ گنے میں زیادہ ہے تو کاروباری حضرات جو ہیں اس طرح کر رہے تھے ساری شوگر ملز وہاں پہ شفٹ ہو رہی قانون کے اگینسٹ ان کو اجازت نہیں ملی نہیں ہو سکا نہیں انہوں نے لگا لی کورٹ نے بعد میں آرڈر کے تحت بند ہوئی ہے سر اسی وجہ سے کہ آپ نہیں لگا سکتے چلی نہیں کورٹ نے پابندی لگائی نہیں ٹھیک ہے اعتزاز احسن صاحب وکیل تھے اگر آپ کو یاد ہو کہ دوسری سائڈ کے قانون دیکھیں وہ دوسرے بھی تو انٹرسٹ گروپ تھا نا جنہوں نے رکوائی میاں صاحب بھی تو انٹرسٹ گروپ ہے نا سر دیٹس اے پرابلم کہ جدھر انٹرسٹ ہے آج تک اس طرح کی رپورٹ لوگوں کی وہاں پہ لگ گئی ہیں جن لوگوں کی وہاں پہ لگ گئی صاحب کی ہے خسرو بختیار صاحب کی ہے دیکھیں ایبسولوٹلی میں میاں شہباز شریف نے کوئی اجازت نہیں دی شوگر ملوں کی مجھے ذاتی طور پہ اس بات آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں جس میں جو آپ کی پارٹی کے ان کے قریبی آدمی نے کوٹ کیا تھا شہباز صاحب نے انکار کر دیا تھا میاں صاحب کے پریشر کے اوپر شہباز صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی کر لیتے ہیں ان کے الفاظ یہ تھے کہ وہ شوگر ملیں لگی آگے جا کے یہ شوگر ملیں جو ہیں جو میسو شوگر ملوں کی اپنی کی بات کر رہا ہوں ان کی اپنی ایک ہے ادھر ہی ساؤتھ چنیوٹ میں ہیں خائی صاحب لیکن چنیوٹ میں آپ کے دور میں اس طرح کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہوئی کبھی انویسٹیگیشنیں بالکل ہوئی ہیں کس چیز کی بالکل ہوئی ہیں میں اب آف دی کاف چلے میں آپ کو چھوٹا ایک ڈالر کا کرائسس ہے آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار صاحب نے یہ میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کر چکا ہوں سارا ڈالر کا کرائسس آیا کہا گیا انکوائری ہوگی کہ ڈالر 114-15 پہ گیا پھر واپس نیچے آیا لوگوں نے اسی لیے اسحاق ڈار صاحب کا نام اسحاق ڈالر رکھ دیا آپ کو مذاق میں ان کو ڈالر کہتے ہیں کہ جس میں پیسے بنے کوئی انکوائری نہیں کیوں دیکھیں یہ ہمارے آپ اینڈ رزلٹ دیکھیں کہ ہمارے دور میں جو اس وقت اکانومی کا بیڑا غرق ہوا ہے یا اکانومی کا جو حالات ہیں اس وقت وہ اکانومی کے حالات جو ہیں اس کے سب سے ایک انٹرسٹ ریٹ میسو ڈیویلیویشن ایک قسم کا کریش ہو گیا اور اس کرونا کے کرائسس کے چکر میں وہ ڈیویلیویشن جو ہے اس کو ڈیویلیو کر کے 200 پہ لے جا رہے ہیں 165-66 کے اوپر کرائسس کی بات کر رہا ہوں کیوں نہیں آپ کو یاد ایک دفعہ شاید خاکان عباسی صاحب ہمارے پریڈکٹیبل اسحاق ڈار صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جو کرنسی مارکیٹ پریڈکٹیبل رکھی نہیں سر یہ انپریڈکٹیبل تھا 114-15 پہ گیا واپس نیچے that was a very short exactly that's where money is made خیر صاحب that was you know that's where money is made ان کنٹرول کیا آپ کو یاد ہوگا شاید صاحب منی مارکیٹس مینج ہوتی ہیں ساری دنیا میں مینج ہوتی ہیں آپ جب مارکیٹیں گر رہی ہوتی ہیں اس وقت بھی مینج کر رہے ہوتے ہیں جب مارکیٹیں چڑھ رہی ہوتی ہیں اس وقت بھی مینج کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ کرنسی مارکیٹ ہے چاہے کموڈیٹیز کی مارکیٹ ہے چاہے اسٹاک کی مارکیٹ ہے آپ پر پیپلز پارٹی نے الزام لگایا آپ کی وجہ سے چینی 140 روپے فی کلو پر چلی گئی کوئی انویسٹیگیشن 140 روپے فی کلو کہتے تو بابر وان صاحب کی اس ٹائم وفاقی وزیر تھے پنجاب پہ الزام لگا رہے تھے کہ ان کی غلطی ہے کہتے تو ساؤنڈ سنا دیتا ہوں آپ کو نہیں میں I believe you میں I have no reason to disbelieve you I have no reason کوئی انویسٹیگیشن نہیں خواہ صاحب نہیں یہ تو پکڑے گئے ہیں نا سر کیونکہ آپ نے رپورٹ کی کیونکہ یہ پاکستان میں کبھی ہوا نہیں ہے یہ پکڑے گئے ہیں they have been caught with their hands in the till سر بٹ یو نیور آپ کو پکڑے جائیں گے نہیں کیونکہ آپ تو انکوائری نہیں کراتے نہیں کس کی انکوائری کس کی ہوئی ہے انکوائری تو بینیفیشریز کی بات کیوں دی آپ کیوں ECC کی کیوں نہیں کر رہے آپ کیبنٹ کی کیوں نہیں کر رہے کرنی چاہیے نا میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کرنی چاہیے ہم دونوں we are on the same page بٹ میں تو یہ کہہ رہا ہوں خالد صاحب کہ یہ جو 7 لاکھ ٹن گندم باہر جا رہی ہے 7 لاکھ واپس آ رہی ہے یہ کس طرح چلتا رہا اتنے عرصے دیکھیں میں کیونکہ میرے پاس اس کی کوئی ریڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں فکر میں دیکھیں میں اس کو کنٹیسٹ اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے پاس ریڈلی لیکن اگر یہ غلط ہے تو اس کی انکوائریاں ہونی چاہیے تھی نا نہیں پیپلز پارٹی کا دور دیکھیں سر میں 3 لاکھ ٹن ایکسپورٹ 6 لاکھ ٹن امپورٹ 3 لاکھ ایکسپورٹ 6 امپورٹ 1400 لاکھ 2010-11 1400 ٹن ایکسپورٹ کیے اس کا لازمی طور پہ لاجیکل اس کا میں آپ کو آئل انفارم ٹھیک میں آپ کو میں اس وقت I am unable to contest this because میرے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے لیکن جو خرابیاں ہیں ہونی چاہیے سر ریمیڈی ہونا چاہیے نا بالکل ہونی چاہیے کیوں نہیں تھا نا ریمیڈی بھی ہونی چاہیے اور ریمیڈی کے بعد جو لوگ ہیں جو ٹارگیٹڈ لوگ ہیں ٹنگنے چاہیے ایبسولوٹلی I agree with you لیکن کیا ہوا ہے کس کو تنا ہے ابھی تو 25 کو فرینزک آ رہا نا نا میرا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اسی کا انتظار کر رہے ہیں سارے پیپل آر سٹنگ ان دی کیبنٹ اب لیٹس سی کہ دیکھیں فرینزک آئے گا اس میں آپ بھی ہیں ہم بھی بیٹھے دیکھیں گے اگر کسی کو کلین چٹ دیتی گئی 2 دن کا انتظار کر لینے یہ when you say prime minister and chief minister which is fine the buck has to stop somewhere somebody has to come up and say کہ he is responsible
کس نے کیا, کیسے یہ فیصلہ کیا؟ جہانگیر ترین کلوزسٹ بندے تھے اس گورنمنٹ کے اب تک جو ہے. کیا آپ اس حکومت کو سپورٹ کریں گے اگر یہ کل خسرو بختیار جہانگیر ترین اگر یہ رسپانسبل ہوتے ہیں؟ اور اس میں میاں منشا صاحب بھی آئیں گے آئی پی پیز میں, اس میں شوگر مل میں شہباز شریف صاحب کی بھی ہے, میں تو خیر جو آپ کے سٹیکس ہیں ان میں بتا رہا ہوں, میاں منیر صاحب کی بھی ہے. کیا کرے گی آپ کی پارٹی اگر ان کو کہا گیا کہ جناب یہ مسائل ہیں آپ کے؟ دیکھیں ہم تو اس وقت پچھلے 1.5-2 سال سے جو ہے کسی بغیر پروف کے جو ہے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے فیس کر رہے ہیں. حمزہ آج بھی اندر ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سارے قوانین ہمارے لیے ہیں؟ میں یہ تو بات دس از مائی اسٹیٹڈ پوزیشن. میں تو بہت سارے کیسز میں پیپل لائک مفتاح اسماعیل آئی بین سیئنگ آؤٹسٹینڈنگ پرسن کیا کر رہے ہیں, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا. لویبل پرسن یو نو, مطلب ایسے لوگوں کو آپ کو انکریج کرنا چاہیے پالیٹکس میں آنے کے لیے. آپ دھکے دے کے ان کو پالیٹکس سے باہر نکال رہے ہیں کو. اور پھر جو ہے آپ ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک میں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں اچھا سرو کیا ہے, ان کو آپ یو آر کچھ ثابت ہو جائے سمجھ میں آتا. ہاں بالکل, آئی انڈرسٹینڈ. یا آپ یہ لنڈن کے اپارٹمنٹ سے کسی کے نکال کے لے آئے انڈکلیئرڈ, سمجھ میں آتی ہے کہ دس از آن پیپر آن ریکارڈ. سب سنیں کاش صاحب, اس ملک میں بلینز جو ہے نا لوگوں کے اوپر الزام لگے ہیں, ہنڈریڈز آف بلینز کے الزام لگے ہیں, کچھ نکلا ہے؟ سر نکالنے والے نہیں تھے نا. مجھے بریک لینی